تو جناب اس وقت ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سائڈ پر بھی جو کچھ ہوا ہے، وہاں پر ایک عوامی ایکشن کمیٹی، آپ نے سنا ہوگا نام اس کو چیئرمین اور اس کے اسپوکس پرسن کو اٹھا لیا گیا. ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں پر حقوق مانگتے ہیں، ہمیں او سی پیک بنا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. اور انہوں نے کہا جائے آپ کو بتاتے ہیں، اب ان کو وہاں پر حقوق دکھائے جا رہے ہیں. تو کیا نواز شریف صاحب کو یا کسی اور ہیومن رائٹس کے بڑے ایکٹیوسٹ کو یہ نظر نہیں آیا؟ اس پر کچھ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اٹھایا. لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ ایک لائیو کالر آلریڈی آ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، مظہر جاوید پلاؤں فرام ہالینڈ سے. جی بات کریں. جی یہ کشمیر ایشو پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے، میرا یہ سوال یہ ہے کہ انڈیا تو شروع سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ ماشاءاللہ ہمارے لیے نیوز ہے جی یہ. اچھا 1948 کے اندر تو ہم لوگ کمانڈنگ پوزیشن میں تھے، ہمارے مجاہدین تو سری نگر کو ریچ کر چکے تھے. اس کے بعد ہمارے ساتھ پٹھان تھے جو مسعود قبیلہ، وہ بھی علی. اس کے بعد جو ہے کہ نہرو صاحب تو خود اقوام متحدہ میں گئے، انہیں شکایت کرنے لگے جی پاکستان انٹرفیئرنس کرنا ہے اور بھارت تیار ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر. اچھا میرے بھائی دیکھیں، آپ کا سوال آ گیا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو ہے نا نالج آف کشمیر اینڈ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز، معاف کرنا کہ میں شاید کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، لیکن یو پلیز تھوڑا اسٹڈی کر لیں، ریسرچ کر لیں. وہ کہتے ہیں جی بھائی انڈیا ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو نہیں مان رہا. مطلب ان کا یہ تھا کہ جیسے کہ پاکستانیوں کو پڑھایا جاتا ہے، کشمیریوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان نے فوج وہاں پر جبری قبضہ کیا اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کی، حالانکہ یہ ہے کہ پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. اینی وے آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پر؟ اس میں سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بولنا، جو ہسٹوریکلی جو قبالی آئے تھے کشمیر، وہ they were destroying, raping even in Muzaffarabad. Then they came to Baramulla. Baramulla maybe they started raping, plundering and all. At that point Maharaja had to go to Mountbatten and say that can Indian army come and help us, and why they cannot come till you don't sign an instrument of accession. So he signed it, and in that he did not write about the will of the people. Mountbatten wrote back to him that we consider your instrument of accession, but in future we will also consider the will of the people. And 26 October Indian army started landing in Dakota DC-3, and then what he says is right. UN میں نہرو صاحب گئے، بٹ میں اس کو بھی سب لوگ گالیاں مارتے ہیں انڈیا والے کیوں گئے، تو وہ کہاں جاتا؟ 30,000 کوٹ تو نہیں جاتا. He had to go to some international body. اس میں جسٹ میں سب کو کریکٹ کرنے کے لیے کہہ دوں، یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نہرو گئے تھے، اس میں یعنی جو میری تھورو ریسرچ ہے ایم فیلز آن دس کشمیر اینڈ پارٹیشن آف انڈیا، اس میں نہرو کی، ماؤنٹ بیٹن کی اور لیاقت علی جو وزیر اعظم پاکستان تھے، تینوں کی میٹنگ ہوئی تھی. تینوں نے ایگری کیا تھا. نومبر میں تینوں نے ایگری کیا تھا. اس نے یہ نہیں کہ اس نے خود کہا جی میں گھبرا گیا ہوں جیسے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے. وہ یہ لے کر جائے گا. یعنی اس پر زیادہ نہیں بات کرتے چونکہ میرے ساتھ لائیو کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. ان دی پریزنٹ کنٹیکسٹ یہ ابھی جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں گڑبڑ ہے، اس کے بارے میں جو انڈین چیف منسٹر ہے آکوپائڈ کشمیر کی محبوبہ مفتی، اس نے، میں نے ایک ٹی وی اسٹیشن پہ سنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہ سارا پاکستان انسٹیگیٹ کر رہا ہے. اٹس آل جو یہاں سے جو انٹروڈرز ہے جو بھی ہیں ٹیررسٹ ہو جا کے وہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں. تو یہ اس نا حالات میں دیکھیں، اب وہ پرائم منسٹر مودی جو ہے آج کل چائنا کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ سی پیک کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ کچھ کنڈیوسو ہے کہ کشمیر کا اس طریقے سے کوئی حل کوئی نکل سکتا ہے. بہت مہربانی بھائی احمد بھائی. سی پیک کو بہت کرٹیسائز. پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ محبوبہ مفتی نے جو کچھ کہا ہے، دیکھیں کہ محبوبہ مفتی کی جو پالیسی ہے وہ تو گورنمنٹ کی لائن ہی فالو کرے گی جو مودی صاحب کی ہے، اسی لائن کو فالو کرے گی. کہ جیسے کہ ہمارے پی او کے میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی پالیسی کرتے ہیں، ان کو مجبوراً وہ آرڈرز لینے پڑیں گے اور ان پہ کوئی امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. محبوبہ مفتی مسئلہ نوکری کا ہے، نہیں تو وہ نوکری سے نکال دی جائے گی. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے ان سے پوچھیں کہ ان کی رائے کیا ہے. یہ آرمی، ہندوستان کے جہاز، توپیں، ان کے مقابلے میں کتنے سرحد سے پٹھان گئے اور ان کے پاس اسلحہ کون سا تھا؟ ٹوپی دار رائفل تھی اور اس سے وہ بھاگ کر گئے، فرار ہو گئے. وہ ریپ بھی کرتے رہے، وہ آرسن بھی کرتے رہے، ڈاکے بھی ڈالتے رہے. دیور ڈیکائٹس اور دیور فریڈم فائٹرز. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز تھی جس نے اتنی بڑی آرمی کو بگا دیا؟
क्यों वो भागे? किसकी आर्मी? हिंदुस्तान की आर्मी, महाराजा की आर्मी। शिकस्त क्यों खा गए थे? किस चीज ने मजबूर किया था पंडित नेहरू को कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर के कि इफ a halt is put on this war, then I will facilitate the way to launch plebiscite. एक सवाल CPAC के वाले से उन्होंने किया था, दूसरा मैंने सवाल किया था आपसे कि जो आदमी पकड़े हुए हैं वहां पर गिलगित में, उनके बारे में, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। दोबारा आएंगे, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तानी हिस्ट्री बुक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि इंडियन आर्मी शिकस्त गई एंड दे वेंट टू UN, वो बिल्कुल गलत है। इफ यू रीड बुक्स एंड इवन आपकी अकबर खान ब्रिगेडियर की बुक है रेडर्स इन कश्मीर, एंड इंडियन साइड की है एलन सेन की सिलेंडर वाज द थ्रेड। द रियल थिंग इज दैट बैटल ऑफ शाल्टेन, जो फेमस बैटल हुई थी कश्मीर में ऑन 7 नवंबर, they were butchered. These Kabalis were 10,000. Indian army was only 2,000. But they at a certain plan, they were butchered and they had to run away. They were running away. Indian army was chasing them till Uri. At Uri, they got the orders not to cross over. Sardi shuru ho gayi thi December mein. Indian army was not losing. And one other thing I want to tell gentlemen is that Pakistani ये अक्टूबर 47 की बात हो रही है, लड़ाई चल रही थी एक साल बाद तक, जनवरी 49 में सीज वॉर हुआ, एंड पाकिस्तानी आर्मी फॉर्मली ज्वाइंड द वॉर इन मे। बैटल ऑफ टीटवाल जो कश्मीर में हुई, टीटवाल और कुपवारा के पास लड़ाई हुई थी, वो मई जून में हुई थी। वहां पे काफी इंडियन पाकिस्तानी लोग फौजी मरे। तो इंडियन आर्मी, दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात क्यों है, व्हाई इंडियन आर्मी वाज नॉट विनिंग, very important. I asked a lot of army people. The logistics of Indian army or British army is that they should have roads. Indian army had no roads. All the roads to Kashmir were from Pakistan. Sialkot का road जम्मू जाता था और रावलपिंडी का road had no roads. थोड़ा स्टडी है मेरी इस पर, मैं अगर टाइम मिला मैंने भी काफी मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा। मेरे साथ एक लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बात करें। हाँ जी, मैं 2 बार कश्मीर विजिट किया है मैंने, एक 85 में, एक 94 में जी। आज की जो रियलिटी है, अभी ये जो आपके पास में जो साहब बैठे हुए कह रहे हैं कि इंडियन कश्मीर में इंडियन आर्मी अथॉरिटी कर रही है, जुल्म कर रही है, यही मेरा क्वेश्चन है इनसे। यही अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में होता तो आई एम श्योर पाकिस्तान आर्मी विल बी गिव शूट एट साइड इफ दे वाज डूइंग इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सही बात। अच्छा फादर जा साहब, उनको सवाल है, मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं अच्छा नहीं, आप जवाब दें इसका। मसलन अगर कोटली के लोग या गिलगित के लोग पाकिस्तान के झंडे को आग लगाएं, हिंदुस्तान के झंडे को वेव करें, आर्मी वालों को या पुलिस स्टेशन पर हमला करें, जला दें, तो पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिएक्ट करेगी? वो उनका सवाल ये है। डॉक्टर साहब, ये किन हालात ने मजबूर किया है कश्मीरियों को कि हिंदुस्तान के झंडे को जलाएं, उसके खिलाफ नारे लगाएं, मार खाएं? जज्बा आज़ादी ने और हिंदुस्तानी आर्मी और फौज के मजालम ने उनको मजबूर किया। मुंह में जबान भी दी जो बोल रहे हैं, और हाथों में पत्थर थमाए जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जुल्म सह भी रहे हैं और डिफेंड भी अपने आप को कर रहे हैं। अच्छा, अगर देखें कि अगर यही हाल हमारा पाकिस्तानी आर्मी करती तो यहाँ भी कश्मीरी उठा सकते थे, यहाँ पर ज़हनी गुलाम पैदा हैं जनाब, ऐसे नहीं है, यहाँ भी पत्थर उठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो, बात करें जी। मैं बड़े अदब से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा कंप्लीट होने दीजिएगा क्वेश्चन, और मैं अपनी नॉलेज भी में इजाफा करना चाहता हूँ। आपसे मेरा सवाल है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि जी नवाज शरीफ को केपीकी में और बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में नजर नहीं आता। तो ये इतना मुझे हैरानगी हुई कि आप कश्मीर पे जहां पे इतना जुल्म हो रहा है, आप उसका मुआवजा कर रहे हैं गिलगित के साथ। और अगर पूछना ही है ना, तो इसकी अब वहां का वजीर आला है, उसने अभी थोड़े दिन पहले CPAC के ऊपर सारी प्रेजेंटेशन दी है। नंबर 1 आपको पता चलेगा। नंबर 2 इतना जुल्म कर रही है आर्मी, मिलिट्री जो है इंडियन आर्मी, मुसलमानों पे, उधर कश्मीरियों पे। भाई आप देखिए ना, पूरा आप लेक्चर देना शुरू कर दिया, सवाल आपका समझ आ गया है। मैं आपको समझाता हूँ एक बात। जो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कर रहा है ना, या जो वजीर आजम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कर रहा है, या जो कुछ महबूबा मुफ्ती कर रही है, दे आर ऑल डूइंग व्हाट दे आर टोल्ड टू डू। अब गिलगित बल्तिस्तान और CPAC की बात करते हैं। CPAC पर या वहां पर एक आदमी ने लिखा गिलगित बल्तिस्तान से, कहता जी मुबारक हो, एक तवील जदोजहद के बाद मालूम हो सका कि इकोनॉमिक कॉरिडोर में गिलगित बल्तिस्तान का क्या हिस्सा है।
ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو حافظ رحمان صاحب جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں، اور ان کو بڑی کوشش کے بعد ان کو یہ پتا چلا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا بڑی کوشش کے بعد ان کو فوٹو بنوانے کا موقع ملا ہے جو کانفرنس ہوئی ہے گلگت بلتستان میں. ٹھیک ہے. ان کی پوری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ فوٹو بنائے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ باقی تو انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہے کہ 46 بلین کا کتنا پیسہ کہاں خرچ ہوگا. اس نے کہا کہ ہمارے حصے میں آیا ہے حافظ رحمان اور اس کی ٹیم آئی ہے، ہمیں باقی کچھ نہیں ملا. میرے بھائی یہ اسٹوریز یو کین گو اینڈ ٹیل somebody else, not to those people who are experts on the topic. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ بات کر رہے تھے جی. ہم ڈاکٹر صاحب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو ڈیو شیئر ہے وہ دیا جائے. ان کا حق بنتا ہے، ان کی لینڈ سے یہ شاہراہ وہ ابریشم گزرتی ہے.